الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا۔ مختصر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قوم سبا میں ایک عورت اپنے قوم کے لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کا خط بھیجا۔ جواب میں اس ملکہ نے اپنے کچھ قاصدوں کو ہدایہ دے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ہدیوں کو قبول نہیں کیا اور ملکہ بلقیس نے جو سوالات بھیجے تھے اس کے صحیح جواب بھی دے دیے اور کہہ دیا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، ہمارے ماتحت نہیں بنو گے تو ہم ایک ایسا لشکر بھیجیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ سارے حالات سن کر قاصدوں کی لائی ہوئی خبروں کے ذریعے سے ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرما بردار بن کر اسلام قبول کرنے کے لیے نکلی، اپنے لشکر کو لے کر نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا اور آپ نے اپنا معجزہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دیا جائے۔ چنانچہ ملکہ کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس کا وہ تخت جو نہایت حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بڑا قیمتی تھا، وہ تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اس کے عرش کو بدل دو، اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر دو۔ عرش تو اصل وہی کا وہی رکھا لیکن اس میں تبدیلیاں پیدا کر دی، اس کی شکل و صورت کو بدل دیا۔ اب شکل و صورت کا بدلنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس کے موتیوں کو بدل کر یا اس کے ہیرے جواہرات کی جگہوں کو بدل کر وغیرہ اس کی شکل و صورت بدل دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ بلقیس آئے اور اس کے آنے سے پہلے یہاں تخت موجود ہونا یہ ایک ہمارا معجزہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے عقل کا بھی امتحان لے لیں، اس کو تخت بتائیں گے، وہ دیکھ کر اپنے تختوں کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ اس کی شکل و صورت بدل جانے کی وجہ سے اگر وہ ہوشیار اور سمجھدار ہوگی تو باوجود اس میں تبدیلی پیدا ہونے کے وہ اس کو پہچان جائے گی، اور اگر وہ اتنی ہوشیار نہیں ہوگی تو اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ واقعتاً عقل مند اور ہوشیار ہوگی تو اس کے اسلام قبول کرنے کی اس سے زیادہ امید ہے، اور اگر دوسری صورت ہے اتنی ہوشیار نہیں ہے تو پھر اسلام کی حقانیت سمجھانے میں ہمارے لیے تھوڑی اور دشواری ہوگی اور اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا نکروا لها عرشها، ہاں اس کے عرش میں تبدیلیاں پیدا کر دو، بدل دو۔ ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ سمجھ جاتی ہے یا اس کا بھی انہی لوگوں میں شمار ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھدار ہے یا نہیں، اس کا ہم امتحان لے لیں۔ فلما جاءت، بہرحال اس کے آنے سے پہلے تخت بھی پہنچ گیا، تخت میں تبدیلیاں بھی کر دی گئی۔ فلما جاءت، پھر وہ ملکہ آئی، قیل، تو اس سے کہا گیا، یا تو سلیمان علیہ السلام نے خود کہا ہو یا کسی سے کہلوایا، اس سے پوچھا اہکذا عرشک، کیا یہ تیرا عرش ایسا ہی ہے؟ سیدھا یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ تیرا عرش ہے، بلکہ پوچھا تیرا عرش ایسا ہی ہے، چونکہ اس میں تبدیلی کر دی تھی، لیکن حقیقتاً عرش
وہی تھا، تخت وہی تھا۔ تو ملکہ سے پوچھا اہٰذا عرشک، کیا تیرا عرش یعنی تیرا تخت جس تخت پر بیٹھ کر تو حکومت کرتی ہے کیا وہ ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، ملکہ نے بھی کہا کہ ہے تو یہ بھی ایسا ہی، یعنی اس کے کہنے کا حاصل بھی یہ تھا، وہ سمجھ گئی کہ تخت ایسا ہی ہے، وہی ہے، لیکن اس نے تبدیلی پیدا کر دی ہے، یعنی یہ میرا ہی تخت ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہے، وہ ملکہ سمجھ گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس بھی ہوشیار اور سمجھدار تھی، عقل مند تھی، اس لیے اس میں تخت میں تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود وہ پہچان گئی، اور اس نے اس وقت کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس سے پہلے، یعنی تم یہ تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچایا، ایک معجزہ ظاہر کیا تاکہ میں اسلام قبول کر لوں، پھر میری عقل کا امتحان لینے کے لیے تخت میں تبدیلیاں کر دی، یہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو اس سے پہلے ہی جب میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے اور تمہارے دربار کے حالات دیکھے اور تمہارا ہدیہ قبول نہ کرنا، میرے سوالات کے جواب صحیح دے دینا، یہ ساری باتیں ساری دلیلوں سے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہم کو علم دے دیا گیا تھا، یعنی ہم تمہاری نبوت کا تم اللہ کے نبی ہو اس بات کی سمجھ ہمیں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، اگر یہ ساری پروسیجر نہ کی جاتی اور تخت وہاں سے نہ لایا جاتا تو بھی ہم تو پہلے ہی یقین کر چکے تھے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اس وقت سے دل سے فرما بردار ہو گئے تھے، اگرچہ ہمارے قاصد جب آئے اس وقت سے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسی وقت سے ہم دل سے تو مان گئے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور وہ مان گئے تھے، اسی لیے تو ہم اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آئے، تو ہم کو آپ کی نبوت کا یقین بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس اتنی سمجھدار تھی اور عقل مند اور ہوشیار تھی، کیا صحیح کیا غلط کی پہچان رکھ سکتی تھی، خود اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتی تھی۔ مزید یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے قاصد آئے، قاصدوں نے آ کر خبر دی، تب سے اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن پھر بھی اپنی عقل سے سوچ کر بہت پہلے اس کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، بہت پہلے نہ کرتی تو کم از کم قاصدوں کی خبر لانے کے وقت سے اسلام قبول کر لیتی، تبھی وہ مسلمان ہو جاتی، حالانکہ وہ ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ قاصدوں نے آ کر خبر دی، وہ سمجھ گئی، یقین ہو گیا، لیکن ابھی اسلام قبول کیا نہیں تھا، اتنا لمبا سفر کر کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا معجزہ دیکھا، ان سے بات چیت ہوئی اور ان کی شاہانہ طاقت کو دیکھا، پھر آخر میں اسلام قبول کیا۔ تو اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ سمجھ بوجھ کے باوجود، عقل مندی کے باوجود، اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے سارے دلائل بھی دیکھ چکے اور نبوت کا یقین بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود اسلام قبول کرنے میں دیر کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس غیر اللہ کی وہ عبادت کرتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی جیسے سورج کی وہ پوجا کرتی تھی، بس یہ غیر اللہ کی عبادت نے اس کو اسلام سے روک رکھا تھا، غیر اللہ کی عبادت نے اس کو ہدایت سے روک رکھا تھا، کیونکہ ایک لمبے زمانے تک وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی تھی، اور انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کا اثر اس پر پڑتا ہے لمبے زمانے تک اس گناہ میں، اور شرک اور کفر تو بہت بڑا گناہ ہے، اس شرک والے کفر والے گناہ میں لمبے زمانے تک رہنے کی وجہ سے اس کفر اور شرک کا اس پہ دل پر ایسا اثر تھا کہ یقین ہو جانے کے باوجود بھی فوراً اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا لیکن فوراً ہدایت نہیں ملی۔ جیسا کہ بہت سے اہل مکہ تھے، وہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ ان کا لایا ہوا دین بالکل سچا اور صحیح ہے، لیکن پھر بھی اسلام قبول کیا نہیں۔ ملکہ بلقیس بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو ہدایت ملنے میں دیری ہوئی، وصدہا، اس کو روک دیا، ما کانت تعبد من دون اللہ، اس غیر اللہ کی عبادت نے جس کو وہ کیا کرتی تھی، انہا کانت من قوم کافرین، اور وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتی تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔
اگرچہ وہ عقل مند تھی، سمجھدار تھی، لیکن اس کے آس پاس رہنے والے اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ پہلے سے کافر تھے۔ اس وجہ سے عام طور پر آدمی کے پاس عقل اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے، پھر بھی اپنے معاشرے میں جو چلتا ہے اس کے اوپر وہ بھی چلنے لگتا ہے، اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتا، اور وہ اس میں غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ تو سب کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی کرنے لگتا ہے۔ جیسے معاشرے میں بہت سے رسم و رواج ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی معاشرے میں سمجھدار لوگ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، لیکن وہ معاشرے کی روایتوں اور اس کے رسم و رواج میں وہ بھی چل پڑتے ہیں اور اس میں غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ آپس کی صحبت کا اثر، آپس کے معاشرے کا اثر، ایک دوسرے میں ایسی جگہوں میں رہنے اور ایسے معاشرے میں رہنے اور ایسے دوست احباب، ایسے لوگوں کے بیچ رہنے کی وجہ سے وہ اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر ہے۔ تو ملکہ بلقیس بھی ایسے معاشرے میں رہتی تھی جس کی وجہ سے اس نے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں جس سورج کی عبادت کرتی ہوں واقعتاً وہی ہمارا خدا ہے یا کوئی اور ہے۔ غور کرتی تو سمجھ میں آ جاتا کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کبھی طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب بھی ہو جاتا ہے، خود وہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ دکھائی دے، قائم رہے۔ تو ایسی چیزوں پر غور کرنے سے بھی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن وہ خود کافر قوم میں سے تھی، صحبت کا اثر تھا جس کی وجہ سے اس نے غور بھی نہیں کیا اور اتنے عرصے تک وہ کفر و شرک میں رہی۔ الغرض، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ لیا، یعنی نبوت کی ایک بہت بڑی شان دیکھی کہ اتنا بڑا تخت اتنی حفاظت میں رکھا ہوا وہاں سے یہاں تک پہنچایا گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی نبوت کی شان دکھلانے کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہت کی شان بھی دکھلائی جائے، شاہانہ شان بھی اس کو دکھلا دی جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے ایک بہت بڑا محل تیار کیا جو پورا شیشے کا، کانچ کا بنا ہوا تھا، اور محل کے صحن میں ایک بڑا حوض بنایا گیا جس میں صاف شفاف پانی ڈالا گیا اور مچھلیاں ڈال دی گئی، اور اس پورے حوض کو اوپر سے کانچ کے ذریعے سے بند کر دیا، پاٹ دیا گیا، اوپر شیشہ لگا دیا گیا، اور وہ شیشہ بھی اتنا صاف شفاف تھا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اس پر کانچ لگا ہوا ہے، یوں ہی لگے کہ یہ کھلا ہوا حوض ہے، ایسا صاف ستھرا کانچ لگا ہوا اور پورے کانچ کا محل بنا ہوا تھا۔ یہ تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس کو کہا گیا، قیل لہا، ملکہ سے کہا گیا، ادخلی الصرح، تو اس محل میں داخل ہو جا۔ چنانچہ یہ حکم ملنے سے ملکہ بلقیس چلی اور محل میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی۔ اب وہ حوض اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ محل میں داخل ہونے کے لیے حوض کے اوپر ہی سے پار ہونا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ملکہ بلقیس چلتے چلتے جب اس حوض کے پاس پہنچی تو اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کانچ لگا ہوا ہے، وہ یوں سمجھی یہ کھلا ہوا حوض ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ فلما رأتہ، جب اس نے اس حوض کو دیکھا، صحن کو دیکھا، تو حسبته لجة، وہ سمجھی کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اور اس نے اس حوض میں قدم رکھنے کے لیے اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، اپنے دامن کو اور اپنے کپڑے کو اونچا کر لیا، پنڈلیاں کھول لی۔ یہاں بھی اس کا ایک امتحان بھی تھا، اور سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کا اظہار بھی کرنا چاہتے تھے، دکھلانا چاہتے تھے کہ تو ایک جگہ کی ملکہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں آ کر یہ ہماری ان نعمتوں کو دیکھ جو تو نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں۔ یعنی وہ سمجھ نہ سکی، ایسی چیزوں کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ پہلے سمجھ ہی نہ سکی کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ حوض بنا ہوا اور اس کو کانچ کے ذریعے سے بند کیا ہوا ہو، اس لیے اس نے اپنے دامن کو اٹھا لیا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک محل ہے جو شیشے سے، کانچ سے جڑا ہوا ہے، جواہرات سے اور کانچ کا بنا ہوا یہ محل ہے، لہٰذا آپ کو اپنا دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کانچ کے ذریعے سے بند کیا ہوا ایک حوض ہے۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ ایک طرف ان کی نبوت کی یہ شان ہے، اور نبوت کے علاوہ ہم یوں سمجھیں کہ چلیے نبوت ان کے پاس ہے، ورنہ رہی بات بادشاہت کی تو بادشاہت تو ہمارے پاس بھی ہے، ملکہ اگر وہ یوں سمجھے تو ملکہ نے دل میں کہا کہ بادشاہت کو بھی دیکھا جائے تو ان کے پاس ایسی بادشاہت اور ان کے پاس ایسی چیزیں اور ایسی شاہانہ طاقت ہے کہ جس کو میں نے کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، اس کا تو مجھے کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی حوض بنایا ہوا ہوگا جو ظاہر میں اوپر سے بند کیا ہوا دکھائی نہ دے۔
جب اس کو اس طرح کا پورا یقین ہوا تو وہ بے ساختہ بول پڑی. قالت، اس نے کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا. تو نے مجھے عقل دی، سمجھ دی، مال و دولت دیا، مجھے حکومت عطا کی. ان ساری چیزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں لمبے زمانے تک تجھے چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی رہی. یہ میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اب وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سلیمان علیہ السلام کی اس طاقت کو، ان کی شاہانہ طاقت کو اور ان کی نبوت کی شان کو دیکھ کر اب میں اسلمت، اسلام قبول کرتی ہوں، اب میں ایمان لے آتی ہوں. مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، یعنی سلیمان کے طور و طریق پر میں آ کر ایمان لے آتی ہوں. کس پر؟ للہ رب العالمین، اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ملکہ بلقیس نے یہاں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. قرآن نے یہاں تک اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اس واقعے یہاں تک آ کر پھر یہ واقعہ ختم کر دیا، پھر آگے ایک قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا ہے. بہرحال قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں. قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے تو اس میں بہت ساری نصیحتیں ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں معلوم کی. کیا نصیحتیں؟ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو سب سے پہلے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان عِلْمًا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت، طاقت اور ایسی عجیب و غریب حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں، مال و دولت کا کہیں ذکر نہیں. ذکر کیا تو علم کا، یعنی علم نبوت کا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا علم، علم نبوت، علم دین، وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی بڑی چیز ہے. اسی طرح جگہ جگہ ہم نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی معجزہ ظاہر ہوا، کوئی ایسی انوکھی بات ظاہر ہوتی تو ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا کرتے اور کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی طرف سے فضل ہے. یعنی کبھی بڑائی نہیں کی، کبھی تکبر نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اس کو اپنا فضل سمجھتے رہے. اسی طرح اس واقعے سے بھی پتہ چلا ہدہد کی پرندوں کی حاضری لی، اپنے ساتھ موجود لشکر کی حاضری لی اور اس میں سے پتہ چلا کہ ہدہد غیر حاضر ہے. معلوم یہ ہوا کوئی حاکم ہو، کسی کو قوم کی ذمہ داری دی گئی ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی اور اپنی قوم کی دیکھ بھال کرتا رہے، ان کی نگرانی کرتا رہے، ان کا خیال رکھتا رہے. یہاں تک کہ ہدہد جیسا ایک چھوٹا پرندہ غیر حاضر ہو تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے. معلوم یہ ہوا قوم کا ایک ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی پریشانی میں ہو تو حاکم کی ذمہ داری اس کا خیال رکھے، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کیا کرے. بہرحال اس قسم کے بہت ساری نصائح اس واقعے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح سبق لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.